بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کل 28 جنوری تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی، الیکشن مہم کی، الیکشن ریلیوں کی، جلسوں کی کال دے رکھی تھی۔ عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا تھا کہ پورے پاکستان سے جو لوگ روح پوش ہیں، جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو لوگ کہیں پہ پناہ لے کر بیٹھے ہیں اس نظام کی سختیوں کے حوالے سے، وہ نکلیں باہر۔ اور کیونکہ آخری ایام ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نکلے، بھرپور طریقے سے نکلے پورے پاکستان میں اور کمپین کرے، جس کے اوپر کل 28 جنوری کو تمام کے تمام پاکستان میں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KPK ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ پہ پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر ٹاؤن میں، ہر گاؤں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے۔ جس تعداد میں بھی نکلے، لیکن بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں نکلے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا وہی کہ جو ایک پلان سوچا سمجھا بنایا گیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، کہ لوگوں کی پکڑ دکڑ، لوگوں کو مار کٹائی کی گئی، لوگوں کے اوپر شیلنگ، آنسو گیس، ایون کہ کئی جگہ پر مطلب کہ ہوائی فائرنگ بھی نظر آئی، اور گتھم گتھا بھی ہوئے پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ روکا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو احتجاج کرنے سے، ان کے بنیادی حقوق سے روکا گیا، اور ہر طرف یہ اس ٹائم روکا جا رہا ہے جس ٹائم الیکشن شیڈول جاری ہے، جس ٹائم الیکشن کے تمام ضابطہ اخلاق جو ہیں جاری ہو چکے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور ہر طرف پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیز اپنی جم کر کمپین کر رہی ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف اپنی کمپین کے لیے نکلی ہے، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اگر میں کل کی ڈیٹ میں بات کروں تو کل نواز شریف صاحب نے سیالکوٹ میں جلسہ کیا، جہاں پر شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، خواجہ آصف وہاں پر ان کے ہمراہ کھڑے تھے، اور مریم صاحبہ نے تقریر کی، حمزہ وہاں پر موجود تھے، اور ایک پنڈال سجایا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے کل کی ڈیٹ میں لیاقت باغ میں جلسہ کیا، جہاں پر بے نظیر شہید ہوئی تھی۔ یہ وہ لیاقت باغ جلسہ ہے، اور اسی جگہ پر بلاول بھٹو صاحب نے بھی جلسہ کیا۔ تو MQM کراچی میں جلسہ کر رہی تھی، امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ سراج الحق صاحب وہ بھی ایک جلسہ کر رہے تھے۔ یعنی کہ یہ معمول کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق، الیکشن شیڈول جاری ہونے کے باوجود ہر سیاسی پارٹی اپنے جلسے کر رہی ہے، JUIF کر رہی ہے، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی تمام پارٹی کارنر میٹنگز کر رہی ہیں۔ لیکن کل اگر پاکستان تحریک انصاف نکلی ہے تو باقی جتنے لوگ جلسہ کر رہے تھے، چاہے وہ نواز شریف، بلاول بھٹو، سراج الحق، MQM، کوئی بھی شخص تھا، تو اس کو پولیس پروٹیکشن دے رہی تھی، پولیس ان کے لیے حفاظت کے لیے کھڑی تھی، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا تھا۔ ادارے، انتظامیہ، نظام ریاست، ان کے سائے کے نیچے یہ جلسے ہو رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی لوگ نکلے تو پھر دمادم مست قلندر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج، گرفتاریاں، مقدمے، اس کے بعد مار کٹائی، لاتیں، گھوسے، مکے، جو چیز سامنے آئی چیر پھاڑ دیا گیا۔ یہ کل کی ڈیٹ میں یعنی کہ جمہوریت کا قتل، آئین کا قتل، قانون کا قتل، انسانی حقوق کا قتل، آزادی رائے کا قتل، احتجاج کا جو بنیادی حق ہوتا ہے اس کا قتل، اور یہ اس ٹائم کیا جا رہا ہے جب الیکشن کو صرف اور صرف 10 دن رہ گئے ہیں، صرف اور صرف 10 دن رہ گئے ہیں، اور اب بھی ایک سیاسی پارٹی کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ انصاف کے بڑے بڑے علمدار؟ کہاں گئے وہ جمہوریت کے بڑے بڑے علمدار؟ کہاں گئے وہ
بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی۔ کہاں گیا الیکشن کمیشن کا وہ بڑے بڑے دعوے کہ ہم سب جماعتوں کے لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، ایک ہی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ایک ہی جیسا سب کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ کیا خاک برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر، یعنی کہ گلے میں زنجیر ڈال کر، پھانسی پہ لٹکا کر ایک سیاسی پارٹی کو الیکشن میں جھونک دیا ہے، اور باقی تمام کو کھلے سانڈوں کی طرف چھوڑ دیا ہے، اور ساتھ پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں ان کی، ساتھ حفاظت بھی کر رہے ہیں ان کی، ساتھ ان کو انتظامیہ گاڑیاں بھی پرووائڈ کر رہی ہے، ان کے اوپر سایہ کر رہی ہے، ان کو جگہ بھی دی جا رہی ہے الیکشن کی کمپین کے لیے، ان کے لوگوں کو مارا بھی نہیں جا رہا، ان کی کمپین چلائی بھی جا رہی ہے، اسکولوں میں چھٹیاں تک کروا دی جاتی ہیں۔ اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر نے جب مریم نے وہاں پر جلسہ کیا تو 11 بجے چھٹی کرا دی تھی کہ، اور سب کو یقینی بنایا تھا اس بات کو کہ یہ سارے جلسے میں بچے جائیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہے، اور پھر انٹرنیشنل لوگوں کو، میڈیا کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک نام نہاد قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ بھائی اگر آپ نے ضلع سبحانی کو اسی طرح لانا ہے تو پھر یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا جو پیسہ الیکشن میں خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ عوام کے کسی منصوبے میں خرچ کر دیں، اور اس بندے کو انوار الحق کاکڑ سے لے کے استعفیٰ اس بندے کو وزیر اعظم منتخب کر دیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ پاکستان کے کسی شہری نے نہیں روکا آپ کو پاکستان کے کسی عام انسان نے نہیں روکا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ ازل سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ ان سے استعفیٰ لیں اور ضلع سبحانی صاحب کو بٹھا دیں۔ جس طریقے سے آپ نے ان کو ڈرائی کلین کیا اسی طریقے سے آپ ان کو وزیر اعظم بنا دیں۔ کسی نے جب آپ ڈرائی کلین کر رہے تھے تو شور مچایا؟ کوئی پاکستانی قوم سڑکوں پر نکلی؟ کیوں نکلتی؟ ان کو پتہ ہے آئین ٹوٹ چکا ہے، جمہوریت ڈی ریل ہو چکی ہے، انصاف کا قتل ہو چکا ہے، انصاف مل نہیں رہا ہے، ٹکے ٹکے پہ ادارے اور لوگ بک رہے ہیں، ٹکے ٹکے کی پریشر میں آ کے فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں، تو پھر کس طریقے سے قوم آپ کے خلاف بات اٹھاتی؟ آپ تو ضلع سبحانی کو چھوڑ کے جس کو مرضی آپ وزیر اعظم بنا دیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ طاقتور لوگ ہیں۔ آپ نے تو لوگوں کی زبانیں کاٹ دی، آپ نے لوگوں کے گلے کاٹ دیے، آپ نے لوگوں کے جذبات مار دیے، آپ نے لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا، پھر بھی آپ کی جو سیچوریشن ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اور اب بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کل کی ڈیٹ میں ہر طرف جلسے ہو رہے تھے، اور ایک سیاسی پارٹی کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، رگڑا لگایا جا رہا تھا، پھر بھی پاکستانی قوم نکلی، آفرین ہے، پھر بھی لوگ نکلے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کی ہمت تھی وہ نکلے۔ اور آپ اندازہ لگائیں لیول پلینگ فیلڈ کا، آپ اندازہ لگائیں کہ ڈر اور خوف کیا ہے کہ سنم جاوید کی ایک کیس میں عدالت ضمانت دیتی ہے، دوسرے کیس میں پھر اٹھا کے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اور وہ دوسری جانب سیالکوٹ کے حلقے میں ریحانہ ڈار صاحبہ، ایک 70 سالہ بزرگ خاتون، اس کے گھر پہ ابھی چھاپا مار کے اس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کو بھی کل وہ جب نکلتی ہیں اپنے احتجاج کے لیے، اپنی کیمپین کے لیے، ان کو بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ کوئی فیمیل وہاں پر پولیس کی کارکن نہیں ہوتے، صرف اور صرف لونڈے ان کے گلو بٹ اور جو سانڈ کھلے چھوڑے ہوئے جن کو انتظامیہ نے اور کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ گھس جائیں جہاں مرضی، کچھ نہیں ملتا تو توڑ پھوڑ کر کے چلے جائیں، گھر کی دوائی نکال کے چلے جائیں، ایک بندے کو ڈیمیج یہ والا دے کے جائیں۔ تو یہ وہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو اریسٹ کر رہے تھے، اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں بڑا اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی آج سماعت ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، صحافیوں کے جو کیس تھا ان کو ہراساں کیا جانے کا کیس، اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لیا گیا تھا، ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، اور جے آئی ٹی کے تحت کئی صحافیوں کو نوٹسز جاری ہو چکے تھے، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی از خود نوٹس لیا، یعنی کہ سو موٹو ایکشن لیا، اور اس کے حوالے سے آج ایک سماعت ہوتی ہے۔ 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرتا ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سربراہی کر رہے تھے، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس مظہر علی نقوی جو ہیں، محمد علی مظہر صاحب
وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. یہ 3 رکنی بینچ تھا. اب وہاں پر صحافی بھی موجود تھی, ان کے تنظیم کے صدر بھی موجود تھے, اٹارنی جنرل صاحب حکومت کی جانب سے موجود تھے, اور 2 اہم صحافی بھی موجود تھے جن کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ماضی میں زیادتی ہوئی ہے. ایک اسد طور صاحب اور ایک مطیع اللہ جان صاحب وہ بھی موجود تھے. تو اسد طور صاحب نے کوشش کی, ایز اے فریق وہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں, جس کے اوپر چیف جسٹس ان کو کافی مطلب کہ برہم ہوئے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور آپ کہیں کہ جی میں اب اپنی درخواست واپس لیتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو انصاف, آپ کے بنیادی حقوق ضرور دلوائیں گے. یہ بات بڑی مزے کی ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے, آپ نے آج یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ آپ بنیادی حقوق لوگوں کو دلوانا چاہتے ہیں, آپ جمہوریت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, آپ آئین کو بھی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو خدا را یہ بھی دیکھیں کہ جو اس کے اوپر بھی کوئی از خود نوٹس لیں, کوئی 100 موٹو ایکشن لیں کہ جو انسانی بنیادی حقوق سڑکوں پر گھسیٹے جا رہے ہیں. ریلیاں نکلتی ہیں, ان کو روند کے رکھ دیا جاتا ہے پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے, اور صرف ایک سیاسی پارٹی کے خلاف. جیسے عطر من اللہ صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے, ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے پیچھے پورا نظام ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو یہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی از خود نوٹس لیں. آگے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو تنقید کرنے پر نوٹس دیے گئے تو وہ واپس لیں, اور اگر خامیاں تنقید کے ذریعے اجاگر کی جاتی ہیں, اگر جو ہمارے بیچ میں خامیاں ہیں ان کو تنقید کے ذریعے ابھارا جاتا ہے, باہر نکالا جاتا ہے, اجاگر کیا جاتا ہے, تو میں اپنی اصلاح کرنے چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ میری اصلاح کی جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب کو کہ جن لوگوں کے اوپر نوٹس گیا ہے وہ واپس لیں, جن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بھی واپس لیں, مقدمے درج ہوئے ہیں وہ بھی واپس کریں, اور کسی حالت میں بھی صحافیوں کا جو بنیادی حقوق ہے اس کو ڈی ریل نہ کیا جائے. کل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ نے آج کی سماعت میں ایک اچھا میسج دیا ہے, بڑا زبردست میسج دیا ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کی بڑی کیئر کرتے ہیں. تو خدا را یہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے کارکنان کے بنیادی حقوق کو روند کر رکھ دیا انتظامیہ نے اور طاقتور لوگوں نے. تو اس کے اوپر بھی دھیان دیں. جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتی جو ہیں ان کو الیکشن میں ایک ہی فیلڈ دی جائے اور اس کے تحت وہ الیکشن میں حصہ لیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.